السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت سورہ اخلاص خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کا سلسلہ وار تفصیلی بیان چل رہا ہے۔ اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر عام طور پر پڑھی جانے والی سورتیں اور اسی طریقے سے عام مسلمان بچے بڑے عورتیں مرد تقریباً لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 سورتیں زبانی یاد رکھتے ہیں، انفرادی طور پر نماز میں ہی سورتیں پڑھتے بھی ہیں، تو کم سے کم ان سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے جو چیزیں بیان کر رہے ہیں کم سے کم ہمیں ان کا علم ہو۔ اور ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ترغیب ہو، شوق پیدا ہو، قرآن کریم خود سمجھ کر پڑھنے کا۔ انسان کوشش کرے۔ ان دو مقاصد کے تحت سلسلہ وار بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ سورہ اخلاص سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ 10 آخری صورتوں کے اندر جو 7 صورتیں ہیں سورہ فیل سے لے کر سورہ لہب تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق و ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی نام اور صفاتی نام کیا ہیں، اس کے اندر علماء کے اقوال کیا ہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ ہوا تھا، اسی کی تشریح ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس کا ترجمہ اللہ ایک ہی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ احد اور واحد میں فرق ہے کہ واحد کے مقابلے میں 2 3 4 آتا ہے، احد کا کوئی مقابل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ عرب کے اندر نیا تھا،
قرآن کریم نے متعارف کرایا اس الفاظ کو، اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے لیے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ ہے کون، کس چیز سے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے بڑی چھوٹی سی سورت نازل کی، 4 آیتوں پر مشتمل، اور وہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات کہی تھی، وہ الفاظ استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے کہ ان الفاظ کے اگر اردو ترجمہ کیے جائیں، اردو میں مفہوم سمجھایا جائے تو انسان اللہ کے مرضی کے قریب پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر آپ لطف لینا چاہتے ہیں، آپ مزہ لینا چاہتے ہیں، اس کے اندر گھس جانا چاہتے ہیں، تو آپ عربی گرامر، عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنا تعارف کرایا۔ ایک لفظ استعمال کیا، عرب کے لوگ اس لفظ کو نہیں جانتے تھے۔ وہ قوم ہے جس قوم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہمیں آتا ہے، ہم بول پاتے ہیں، پوری دنیا گونگی ہے، ان کے پاس زبان نہیں ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود الفاظ استعمال کر رہے ہیں، خود قرآن کریم بنا رہے ہیں، بنا کر لا رہے ہیں، ان کے سامنے اس لفظ کا استعمال کیا گیا تھا جو عرب بلکہ دنیا کے اندر متعارف ہی نہیں ہوا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ لفظ احد بھی کوئی لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی تردید کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بات اپنے پر آئے تو آدمی کو بڑا مختصر تعارف کروانا چاہیے اور اتنا جامع ہو، تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہو کہ بندہ لفظ کم سنے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان جائے، کیونکہ ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اکتائی کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے خود کہا ہے کہ اللہ آپ ایک ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو ہم اپنائیں۔ اسی واسطے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے آپ بیٹھیں گے، گھنٹوں بیٹھنے کے بعد آپ کو چند جملے ان کی زبان سے سننے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ جملے اتنے قیمتی ہوں گے، اتنے پرمغز ہوں گے، اتنے معنی خیز ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر گھنٹوں میں کوئی کلام سنتا، کوئی تقریر سنتا تو اتنا زیادہ مجھے فائدہ نہیں ہوتا جتنا چند جملے میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے، کیوں؟ آپ سے لوگوں نے پوچھا ہے، آپ سے لوگوں نے سوال کیا ہے، تو آپ کہیے، کیا کہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنا تعارف کروایا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا تھا کیا وہ اللہ، وہ رب پتھر کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صمد کا جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ بڑا قریب تر بے نیاز ہے، لیکن اس کو مفہوم سے یوں سمجھا جائے کہ وہ ذات جس ذات کی کائنات کی ہر مخلوق محتاج ہو اور وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو، اسے صمد کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کو سونے کا مان لیا جائے تو سونا پہلے پیدا ہوگا، وہ سونا پیدا ہوگا پھر اللہ بنے گا، کوئی اللہ محتاج ہے سونے کا۔ لکڑی کا مانا جائے گا تو لکڑی کا محتاج ہے، یعنی کسی بھی جز مان لیا جائے، کوئی جز، تو اللہ اس چیز کا محتاج ہے، وہ پہلے پیدا ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے لفظ استعمال کیا صمد، تمام کائنات کی مخلوقات جس ذات کی محتاج ہو اور وہ ذات کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد عرب کے اندر مشرکین کئی خداؤں کے ماننے والے تھے، کروڑوں ان کے خدا تھے، حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بتایا تھا آٹے کا بنا لیتے تھے، پتھر کو پوج لیا کرتے تھے، کوئی ایسی چیز
جو تھوڑا سا عقل سے اوپر گئی، ان کے کام آ گئی، اسے خدا تسلیم کر لیا۔ کچھ لوگ یعنی جیسے عیسائی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے، 3 خداؤں میں کا ایک خدا مانتے تھے۔ انبیاء کرام کو خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا، بیٹے کا درجہ دے دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کے اندر وہ بھی تذکرہ کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ نے تصور دیا تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تمام کائنات اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے کہ یہ بت، لات، ہبل، عزا یہ اللہ کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اللہ کا کام کرنے والے دنیا کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جو اللہ کا ساتھ دے۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں، نہ اللہ خود جنا گیا، نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ یقیناً جو حکومتیں چلتی ہیں وہ اولاد کو دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ کی اولاد نہیں ہے، حکومت چل نہیں سکتی۔ اللہ ختم، حکومت ختم، کائنات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں رہنے والے ہر انسان کے بارے میں سوچا۔ کسی کی عقل تھوڑا سا کم موٹی ہے، ذہن تھوڑا سا موٹا، کسی کو سمجھانے کے لیے کچھ اور مثال دی جائے گی، یہ باریکیاں شاید وہ نہ سمجھ پائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل سورہ اخلاص جس کا یہ ترجمہ ہے، بے شمار فضیلتیں، اس کا نام ہے اخلاص، خالص، کوئی ملاوٹ نہیں، کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ یہ لفظ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ اکثر صورتیں آپ دیکھیں گے، اس صورتوں کے الفاظ کہیں نہ کہیں ذکر ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ آل عمران ہے، آل عمران کا تذکرہ کیا گیا، پورا خاندان کا تذکرہ کیا گیا، عورتوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، سورہ نساء۔ تو یہ اکثر صورتوں کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں انہی صورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن لفظ اخلاص قل هو اللہ احد کے اندر استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا۔ لیکن خالص توحید کو اس صورت کے اندر بیان کیا، اس واسطے اس کا نام رکھا گیا اخلاص، تمام چیزوں سے مبرہ، پاک، خالص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خالص کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ کیا۔ جیسے دودھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جانوروں کی تھن سے جو دودھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوبر فرس و دبن لبنا خالصا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوبر اور خون کے درمیان سے جو دودھ نکلتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، یعنی اس دودھ کے اندر نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے، نہ اس کا کلر آتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ گوبر کی ملاوٹ، نہ اس کا ٹیسٹ، نہ اس کا مزہ، نہ اس کا کلر، یعنی خالص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا خالص تذکرہ کیا ہے، وحدانیت اور توحید کا تذکرہ کیا گیا، اس واسطے علامت کے طور پر اس سورت کا نام اخلاص رکھا گیا۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے سنا کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا وہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ چھوٹی سی صورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک دستہ بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کو امیر مقرر کیا، جسے امیر مقرر کیا جاتا تھا
اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ نماز بھی وہی پڑھائے۔ صحابہ کرام نے جنگ کیا، جنگ سے واپس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کیفیت بیان کی۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے سپہ سالار بنایا تھا، وہ شخص جب بھی نماز پڑھاتا، جتنی رکعتیں نماز میں ہوتی، یعنی جہری نماز ہے جس میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، ان کی عادت تھی یا تو وہ کسی سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے یا سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی کوئی ایسی رکعت نہیں جاتی تھی جس میں سورہ اخلاص کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت نہ کرتے۔ ہمیں دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا ہمارے، تو ہم نے سوچا آپ سے سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس سے پہلے پوچھو، ان صحابی سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ صحابی رسول پھر واپس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ ہم نے پورے واقعے کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، توحید کا تذکرہ کیا گیا، مجھے بڑا پسند ہے، بڑا مزہ آتا ہے، مجھے محبت ہے اس سورت سے، اس واسطے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے آ کر بتایا، آپ نے فرمایا جا کر ان سے کہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے محبت کرتا ہو کام اس کا بننے والا ہے۔ ہم محبت کر رہے ہیں، طرفہ محبت ہے، ہماری محبت کامل ہے نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا، اس کا کثرت سے ورد کرنے والا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں، ایک صحابی کو میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کہیں نظر آتے ہیں زبان ہلتی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اور سوال کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ اس سورت کے ورد اور تلاوت کو بڑا معمولی سمجھتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے۔ یہ کیا کہ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ تو سوالیہ جو جملہ تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس ورد کو وہ بڑا ہلکا لے رہے ہیں، بہت ایزی لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت ایک بار پڑھنا ایک ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 حصہ قرآن کا کر لیا جائے تو ایک حصہ 10 پارے کے برابر ہے، اس کی فضیلت، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اب مجھے لگا کہ سورہ اخلاص اتنی بڑی سورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت میں ایک گھر۔ فرمایا ہم 10 بار پڑھیں گے، ہم سینکڑوں بار پڑھیں گے، تو کیا سینکڑوں گھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندوں کے مثل نہیں ہے کہ دیتے دیتے عاجز آ جائے، اللہ بندوں جیسا نہیں ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہو جائے۔ آپ جتنی بار سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اتنا گھر بنائیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت اور اتنا بڑا مقام سورہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چھوٹی سی سورت، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک بار پڑھا اس نے گویا 10 پارے کی تلاوت کی۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ دراصل قرآن کریم کے اندر جو 30 پارے ہیں، 3/3 جو قرآن ہے، 1/3 ہے توحید پر مشتمل، اور 1/3 قصص اور 1/3 احکام پر، یعنی 1/3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا اور 1/3 حصے میں قصے بیان کیے پچھلی امتوں کے، پچھلے لوگوں کے، کہ ایسا کیا تو یہ عذاب، ایسا کیا یہ ثواب، اور 1 ثلث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے۔ بندہ جب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے جس کے اندر صرف توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید جتنے پاروں کے اندر بیان کی گئی ہے وہ تمام فضیلتیں اسے عنایت فرما دی گئی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے گالی دی۔ فرمایا جھٹلایا کیسے؟ بڑی لمبی روایت تفصیل سے ہے، آپ بخاری میں جا کر سرچ کریں آپ کو مل جائے گی۔ کہا جھٹلایا کیسے؟ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، میں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس طریقے سے میں نے پیدا کیا، میں روح کو قبض کرنے والا ہوں، میں دوبارہ زندہ کروں گا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اب بندوں نے مجھے جھٹلا دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ریت بن جائیں، ہواؤں میں اڑ جائیں، جل جائیں، پانی میں بہہ جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے؟ یہ سوال لوگوں نے کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے مجھے یوں جھٹلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے مجھے گالی دی۔ کیسے گالی دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ اس طریقے سے مجھے گالی دی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کی وہ جنت واجب ہے۔ یہ جو جنت واجب ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ امام بخاری وہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یوں جنت واجب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے مجھے گالی دی، شرک کیا، شریک ٹھہرایا کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ یہ بھی اللہ ہیں، اس کے علاوہ اور گندہ شرک کیا کہ کہا فرشتے بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، عزیر بیٹے ہیں، علیہ السلام بیٹے ہیں۔ یہ تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولادیں مقرر کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں مجھے بندوں نے گالی دی۔ اب ایک بندہ جب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو دونوں چیزوں کی تردید کرتا ہے، وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق، مالک، تمام اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کو جھٹلایا گیا، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ آپ دنیا کا معمول دیکھیں، دنیا کا دستور دیکھیں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہوں، کسی کو جھٹلا رہے ہوں، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور آپ کا ساتھ دینے لگے اور کہے کہ نہیں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کو کتنا خوشی ہوگی کہ میں تنے تنہا تھا، میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ گالی دے رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قل هو اللہ احد کا پڑھنے والا تمام کائنات میں عیسائی ہر وقت اللہ کو گالی دے رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، سب سے زیادہ آبادی کائنات کے اندر عیسائیوں کی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں۔ یوں اللہ کو گالی دے رہے ہیں، یوں اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ ایک بندہ قل هو اللہ احد پڑھ کر یہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ گویا اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، وہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے تم غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس بنیاد پر، اس خوشی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دیں گے۔ خالص کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا بڑا عجیب استعمال کیا۔ توحید خالص ہونی چاہیے، اعمال خالص ہونے چاہیے۔ یہ جو اللہ کی وحدانیت ہے کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے انہیں حکم دیا کہ جب تک ہمارا حکم نہیں ہوگا آپ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ جگہ چھوڑ کر ہجرت نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تب ہجرت آپ نے کی۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں اس بستی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ بستی میں چھوڑ دوں گا، نہیں رہوں گا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا حکم نہیں آیا، حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی
اور جیسے بستی چھوڑی قوم کو پتہ چل گیا کہ حضرت یونس تو چلے گئے، اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تمام لوگوں نے توبہ کر لیا اور اللہ کا عذاب جو آ چکا تھا واپس چلا گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے اندر گئے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے کہ دریا کے اندر کشتی بھور میں پھنسی، حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تو لفظ کیا استعمال کیا؟ لا الہ الا انت۔ ابھی اپنی پریشانی کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا کہ اللہ آپ ایک ہیں، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خالص توحید کا تذکرہ کیا گیا، مفسرین نے لکھا اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی، انی کنت من الظالمین، بعد میں کہا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو تذکرہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے دیا۔ اب یہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور پورا واقعے کا تذکرہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اور آگے بڑھایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم ایسے ہی مومنوں کو بدلہ دیں گے یا دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس واسطے کیا کہ یہ خالص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا کلمہ پڑھیں۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب دعا کریں اللہ کے بارے میں کچھ کہیں تو کم سے کم سمجھیں، اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ دعا کریں گے لیکن دعا نہیں ہوگی۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہر مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لوگ کہتے ہیں آمین، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ظالم ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آمین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا نہیں گیا ہے، یہ تو اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں قصوروار ہوں۔ قصوروار پہ کہا جاتا بے شک، آمین نہیں کہا جاتا، لیکن آپ آمین اس واسطے کہتے ہیں کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں جانتے، انی کنت من الظالمین کے معنی بھی نہیں جانتے۔ جب آپ اتنے کورے ہوں گے، جب ہم اتنے ناسمجھ ہوں گے کہ مانگنا کچھ ہے مانگ کچھ لیں گے، کہنا کچھ ہے کہہ کچھ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے ہمیں؟ تو جو چیز مانگیں، جس چیز کا تذکرہ کریں، کم سے کم اتنا جانیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتا تھا، وہ جان رہے تھے کہ ایک خطا یہ ہوئی ہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، میں نے بستی چھوڑ دی۔ جس ذات کی ادنا سی نافرمانی ہوئی ہے اس ذات کا منانا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اپنے قصور کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں، جب کسی اعلیٰ کو اعلیٰ کہا جائے گا اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور پھر اور آگے بڑھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، آپ کے مقابل میں کچھ نہیں ہوں، اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی۔ بس اس غلطی کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں، اے اللہ میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ جب ہم اللہ کو اس کے مقام کے اعتبار سے، الفاظ کے استعمال کی بنیاد پر، اپنے قصور کے اعتراف کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جتنے مومنین ہیں قیامت تک آنے والے ہیں، جب بھی یوں دعائیں کرتے رہیں گے پھنس کر کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں ظلم کرنے والا، میں قصوروار ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے اس مصیبت سے نجات دے دوں گا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ ایک اعلان، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ اعلان یہ ہے، وقت ترمیمی بل پاس ہونے والا ہے، پارلیمنٹ سے جا کر کمیٹی کے اندر جا کر اٹکا ہوا ہے، 15 دن کی مہلت تھی، 13 تاریخ کو مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کمیٹی نے عوامی رائے مانگی ہے، مسلمانوں سے خاص طور پر، کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وقت ترمیم جو بل ہے وہ بدل دیا جائے، نیا بل پاس کیا جائے۔ کل تک کی رپورٹ تھی 2,46,000 لوگوں نے میل کیا ہے، ریجیکٹ کرنے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ تعداد کے اعتبار سے، اعداد و شمار کے اعتبار سے ہم 20 کروڑ ہیں اور ہوں گے 30 کروڑ ہوں گے، ہمیں کہتے ہیں، تو کیا ہم اتنا نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو زمین وقف کی گئی خالص اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے مفاد کے خاطر، اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی رائے کو ظاہر کریں، اپنی رائے کو پیش کریں، کچھ کرنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ساری چیزیں اسکینر بنا دیا، سارے میٹر کو لکھ دیا، آپ 2-3 کلک کریں گے آپ کا میسج چلا جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھنٹوں آپ موبائل پر رہتے ہیں، یہ میسج یقیناً اتنا زیادہ جا رہا ہے، فارورڈ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کان پر چوں نہیں گرتی۔ ہم کیا سوچتے ہیں، میں بچا ہوں بس۔ جو بندہ اپنے خاطر جیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جی نہیں رہا، مرا ہوا۔ ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، تم بھیجے گئے ہو، تم پیدا نہیں ہوئے کہ اپنے خاطر پیدا ہوئے، کھائے جیے مر گئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کچھ کام تمہیں کرنا ہے، وہ کام اگر تم نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم زندہ نہیں ہو۔ تو 13 تاریخ کی مہلت ہے۔ وکلا حضرات کا کہنا اگر 50 لاکھ مسلمانوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ یہ بل نئی والی ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، اور صرف 2.5 لاکھ لوگوں نے ابھی اپنی آرا کو ظاہر کیا۔ آپ کے گھروں میں کتنی موبائلیں ہوں گی، کتنی ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ کا موبائل چل رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے سے 2 منٹ نہیں لگے گا پورے گھر والوں کی طرف سے آپ کا فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اور دوسروں کو بتائیں بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی برات ہم ظاہر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق۔